بلقاكم طيبين، والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين. باركوا يا أحباب نور العيد جانا، فيه فرحتنا بلقاكم طيبين، والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين. باركوا يا أحباب نور العيد جانا، فيه فرحتنا بلقاكم طيبين، والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين. وابتسامة الابتسامة يا غلانة، خذ زهورك من ثغور الباسمين، كل واجب للأقارب من وفانه، والغريب احنا هلا متواجدين. باركوا يا أحباب جانا، فرحتنا بلقاكم طيبين، والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين. يا بلا بالغردي لحظة لقانا، وانثر الآمال وانت تغردين. عيدنا واطفالنا وضحكة رضانا، بيننا والله إنا مسلمين. باركوا يا أحباب نور العيد جانا، فيه فرحتنا بلقاكم طيبين، والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم. باركوا باركوا يا أحباب نور العيد جانا، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله والسعادة عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. तमाम किस्म की हमदो सना किबरियाई और बड़ाई मुसल्लाह सबजन के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया, और बेश बहादुर व सलाम मुसाफिर मुबारक मुतहरा पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिरादरान इस्लाम, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों और काबिल एहतराम इस्लामी माँ और बहनों, आज खुशियों मसरत का दिन है, आज ईद का दिन है, आज यौमुल जायजा है, इनामात लेने का दिन है। अल्लाह का हुक्म है, मैदान में निकलो और मैदान में ईद की नमाज अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला का ये फजल और उसका एहसान है, जिसने हमें ये तौफीक अता फरमाई कि आज अल्लाह के फजल व करम से हम इस ग्राउंड में नहायत ही अज़ीमुश्शान अपनी वहदत और अपने इत्तेहाद का मुज़ाहरा करते हुए कंधे से कंधा मिला करके यहाँ बैठे हैं। हमने अभी फजीलत भरे अय्याम और इबादतों से सजी हुई रातों को, मुबारक महीने माह रमजान को हमने अलविदा कहा है। नसीबों वालों ने रहमतों, मग़फ़िरत और नारे जहन्नम से आज़ादी की दौलत लूटी होगी। खैमा नसीब बदनसीब अपने गुनाहों के पादाश में नुकसान से दोचार हुए। पता नहीं हमने किसे आज ये इनाम का अज़ीमुश्शान मेडल मिलता है और किसे महरूम रखा जाता है। कौन शर्फ़े क़बूलियत से सरफराज किया जाता है।
اور کون مبارکباد ہوتا ہے اور کون محروم فضل الہی ہوتا ہے کہ ہم اس کی تعزیت کریں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، عید دو مقصدوں کے لیے ہمیں دی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بلند کریں، اللہ کی کبریائی بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور دوسرے خوشی و مسرت کے لیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں، غمگساری کا اظہار کریں، ہم اپنے بھائیوں سے شفقت و پیار سے پیش آئیں، مدتوں سے دلوں میں پڑے ہوئے بغض و حسد کے ان چادروں کو نکال کر کے پھینک دیں اور آپس میں مل جل کر گلے مل کر ایک دوسرے سے معافی کے طلبگار ہوں۔ یہ غمگساری اور یہ اخوت اور یہ بھائی چارگی، یاد رکھو، یہ صرف اسلام کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اسلام نے ہمیں دو عیدوں سے سرفراز فرمایا ہے، ایک عید جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں اور دوسری عید جسے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی عیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان رکن کی ادائیگی کے بعد جسے ہم اسلام کا چوتھا رکن سمجھتے ہیں، اسلام کے 5 ارکان، اس میں سے سب سے پہلا رکن کلمہ توحید ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکات دینا، چوتھا رمضان کا مبارک مہینے کا روزہ رکھنا، اور پانچواں حج بیت اللہ کرنا۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ان 5 ارکان کو اپنے پیش نظر رکھیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ ایمان جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اور چھٹا اور آخری رکن تقدیر کے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ ان سب کو ہمیں چاہیے کہ اپنے ذہن و دماغوں میں محفوظ رکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، دشمن اسلام ہماری طاقتوں میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں اور وہ یہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کی وحدتوں کو اور ان کے باہری اتحاد کو بارہ کیا جائے۔ آج عالم اسلام پہ نظر ہم جب ڈالتے ہیں تو ہمیں چاروں طرف اگر روئے زمین پر کسی کا کوئی خون سستا ہے تو وہ صرف قوم مسلم کا مانا گیا ہے، اور رائگاں کیا جاتا ہے صبح و شام۔ کون سے اخبار کی وہ سرخیاں اور کون سے ٹیلی ویژن کی وہ سرخیاں نہیں ہیں جس میں صبح و شام کسی نہ کسی جگہ پر مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے اور مسلمانوں کے خون سے زمین کو لعنتدار کیا جا رہا ہے، چاہے وہ فلسطین کی سرزمین ہو، چاہے وہ شام کی سرزمین ہو، چاہے وہ عراق کی سرزمین ہو، چاہے وہ یمن کی سرزمین ہو، چاہے وہ برما کی سرزمین ہو، چاہے دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی سرزمینیں ہو، سوریا کی سرزمین ہو، بربریت اور حیوانیت کا ایسا ننگانہ شاید تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہمیں پتا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے علم کیا ہیں۔ رب کائنات نے تو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے، کیسے آئے گی اللہ کی مدد؟ کبھی ہم نے اپنے گریبانوں میں مڑا کر کے سوچا ہے؟ اے مسلمانوں، یاد رکھو، ہم اللہ کی مدد اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اللہ رب العزت کا ساتھ دیں گے۔ اگر اللہ کی مدد ہم نہیں کریں گے، اللہ ہماری مدد کبھی نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سے روزیاں نہیں طلب کرتا، اللہ ہم سے کھانا پانی نہیں مانگتا۔ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کی فکر کی جائے، اور وہ دین جو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کے سامنے رکھا تھا، اسے اس کی اصلی اور حقیقی شکل و صورت میں دنیا کے سامنے رکھا جائے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کی جائے، کیونکہ دین مکمل ہے۔ اسی دین کو دنیا کے اندر ہمیں پیش کرنا پڑے گا اور خود بھی اس کا پابند ہونا پڑے گا۔ اپنے ذہن پر، اپنے دماغ پر، اپنی فکر پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگانا پڑے گی، اور ہماری زندگی مکمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حقیقی تعبیر ہونی چاہیے اور اسی کی تشریح ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی کمزوری جو دشمن کو پتا ہے، اور دشمن کو اس لیے پتا ہے اس کمزوری کا کہ وہ خود بھی کسی زمانے میں ان کمزوریوں سے گزر چکا ہے۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ ہم سے پہلی جو امتیں تھیں، چاہے وہ یہودیوں کی ہوں، نصرانیوں کی ہوں، انہیں پتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے مسلمانوں کو زخم پہنچا سکتے ہیں، کس طرح سے انہیں رسوا کر سکتے ہیں، کس طرح سے انہیں ذلیل کر سکتے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو
انہیں پتا ہے، اور وہ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ امت مسلمہ کے دلوں میں تفرق پیدا کرو، انتشار پیدا کرو، ان میں اختلافات ڈالو۔ وہ جانتے ہیں کہ اختلافات سے ہم بھی دو چار ہوئے تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، نصرانیت آج ذلیل و رسوا ہو گئی اور اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا، اور ایک نہیں سینکڑوں جماعتوں کے اندر وہ منتشر ہو گئی، اور بلاخر نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے آپسی جنگیں فرقہ واریت کی شروع ہوئی، لڑائیاں شروع ہوئی۔ پھر ہوا کیا کہ انہی کے لوگوں نے یہ کہا کہ اب دین کو حکومتوں سے جدا کر دیا جائے۔ دین کے اندر اب وہ چاشنی نہیں رہی کہ لوگوں کے اندر اجتماعیت پیدا کر سکے، اتحاد پیدا کر سکے، تو انہوں نے علمانیت کو لاطینیت کی تحریک بنائی، اور لاطینیت کو کہا دین کو ملک سے جدا کرو، دین ان کے گھروں کا، ان کا پرسنل معاملہ ہے، اور ملک علمانیت لاطین، اس میں کوئی دین نہیں۔ اس طرح سے انہیں دین سے جدا کیا۔ پھر اس کے بعد میں اور تحریک لاطینیت کی آگے بڑھی، اور اس طرح سے نصرانیت اپنے دین کو ضائع کر بیٹھی اور تفرق کا شکار ہوئی۔ باطل سے باطل نکلے، جھوٹ اور جھوٹ اکٹھا ہو جائیں تو یاد رکھو یہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ان کے درمیان خود باطل مل کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ انہوں نے یہی گیم کھیلا اسلام کے ساتھ کہ ان کے اندر بھی جس طرح ہم نے اپنے دین کو ضائع کیا، اگر مسلمانوں کو برباد کرنا ہے تو ان کے اندر بھی تفرق پیدا کرو، ان کے ایمان اور عقائد کے اندر کیڑے نکالو اور انہیں ایمان اور عقائد کے اندر بانٹ دو۔ چنانچہ آج وہ کامیاب ہوئے، اور ہمارے اندر بھی مختلف جماعتیں تفرق کی بنا اور دین کے اس فتنے کو، دین کو بنایا، انہوں نے دین کو ٹارگیٹ بنایا، کیونکہ سب سے بڑا فتنہ دین کا فتنہ ہوتا ہے، یعنی دین کے اندر فرقہ بندی پیدا کر کے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دین کے اندر جب تفرق پیدا ہوتا ہے، دین کے اندر جب رائے اور ہوس پرستیاں آتی ہیں تو پھر رائے مختلف ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد دلوں کے اندر بغض پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے ہیں، دین کا نام لے کر ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور اس طرح سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ڈیوائڈ کر کے مسلمانوں کو ٹکڑے کر کے ختم کیا جاتا ہے۔ آج یہ تجربے کار دشمن یہ تجربہ ہم مسلمانوں کے اوپر اپنا رہا ہے، اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہے، چاہے وہ عراق کی دھرتی ہو، چاہے افغانستان کی دھرتی ہو، چاہے وہ سیریا کی دھرتی ہو، چاہے وہ یمن کی دھرتی ہو، چاہے وہ سوریا کی دھرتی ہو، چاہے وہ فلسطین کی دھرتی ہو۔ اور آج یہ چاروں طرف یہ تجربے، مغربی قوتیں، میڈیا، الیکٹرانک ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، یہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا کر کے مسلمانوں کے دلوں میں بغض پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ اے مسلمانوں، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ اس طرح سے اپنے شیرازے کو منتشر ہو جائیں کر دیں اور اس طرح سے آپ اپنے اتحاد کو پارا کر دیں؟ ہرگز نہیں۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسلام حق کی دعوت دیتا ہے، اسلام محبت کی دعوت دیتا ہے، اسلام دین رحمت ہے، اسلام اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے، اسلام قربانی کا نام ہے، اسلام ایثار کا نام ہے، اسلام ایک اللہ کی وحدت کے پکارنے کا نام ہے، اسلام توحید کا نام ہے، اسلام پوری دنیا میں امن و شانتی کا تنے تنہا پیغامبر ہے۔ اسلام کے خلاف آواز اٹھانے والے یہ خود فرقہ پرست ہیں، یہ خود ٹیررسٹ ہیں، یہ خود دہشت گرد ہیں، یہ خود آپس میں بٹے ہیں۔ انہیں اسلام سے حسد ہے کیونکہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر امن و شانتی کا پیغام لے کر کے پہنچ رہا ہے۔ اسلام نے کسی کے خون کو بہانے کو جائز ناحق طور پر قرار نہیں دیا، بلکہ اسلام خون کا تحفظ، خون جانوں کو تحفظ دیتا ہے، اسلام عزت و آبرو کو تحفظ دیتا ہے، اسلام مال و دولت کو تحفظ دیتا ہے، اسلام دین کو تحفظ دیتا ہے، اسلام عزت و آبرو کو تحفظ دیتا ہے۔ آج مغربی قوتیں جانتی ہیں کہ جس طرح سے آج ان کے یہاں کسی بے دینی کی وجہ سے جب دل خالی ہو گئے، کیونکہ جب دل دین سے خالی ہوتا ہے، اللہ کی محبت سے خالی ہوتا ہے تو وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ انہیں پتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اطمینان کا، ضعف کا اور کس طرح سے بزدلی کا، پستی کا شکار ہے، لیکن مال و دولت کے نشے میں اس کا اظہار نہیں ہو پاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمیں ہمارے سامنے یہ پتا ہے، اسلام کو بانٹا نہیں جا سکتا، اسلام مسلمانوں کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اے مسلمانوں، عہد کرو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری قوت ایک رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہم کبھی انتشار کا شکار نہیں ہوں گے، ہم سب متحد ہو کر آج اپنے
اپنے بغل میں بیٹھے ہوئے بھائی کے بارے میں جو آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر امیر بھی ہیں، اس کے اندر غریب بھی ہیں، اس کے اندر فقیر بھی ہیں، اس کے اندر مختلف لسان بھی ہیں، رنگ و رنگ کا بھی فرق ہے، زبان کا بھی فرق ہے، اور جناب علی یہ جو اور علاقائیت کا بھی فرق ہے، لیکن الحمدللہ آگے ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان کے بغل میں بیٹھا ہوا امن محسوس کرتا ہے، شانتی محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر ہمیں کبھی مصیبت آئی میرا یہی بھائی میری مدد کے لیے کھڑا ہو جائے گا، میرا یہی دوست میری مدد کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ محبت، یہ اخوت، یہ بھائی چارگی اسلام نے ہمیں دی ہے، اس لیے اسلام کی اس نعمت کو پہچانو اور آپس میں اتحاد پیدا کرو، ایک دوسرے کو گالی گلوچ پکڑنا، ایک دوسرے سے بغض رکھنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، ایک دوسرے سے کینہ کپٹ رکھنا اسلام کے اندر حرام ہے۔ آج جو جائزہ ہے، عید کا دن ہے، صبح سویرے ہی سے اللہ کے فرشتے گلیوں میں، چوکوں پر، چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، فجر کے بعد ہی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، جس آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ پوری مخلوقات سنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اخرجوا یا عباد اللہ، اخرجوا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو نکل پڑو اپنے گھروں سے، نکل پڑو عیدگاہ کی طرف، چلو آج انعام کا دن ہے۔ اور جب مسلمان عیدگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھا ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، اے میرے فرشتوں یہ بتلاؤ کہ آج بھلا یہ بتلاؤ کہ کسی مزدور کی مزدوری کا کیا اجر ہونا چاہیے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ بھرپور اجرت ملنی چاہیے، بھرپور اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، انی اسجلکم، میں تمہیں گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ جاؤ میں نے ان کے قیام اور ان کے صیام کے اجر و ثواب ان کے نام اعمال میں تحریر فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے، اے اللہ کے بندو یا عباد اللہ انصرفوا، پلٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے نجات آزاد فرما، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما۔ اور اسی طرح سے میرے عزیزو، آج غم گساری کا دن ہے، آج محبت کا دن ہے، یہ کھیل کود کا دن نہیں ہے، یہ رنگ رلیاں منانے کا دن نہیں ہے، یہ اسلام کی عظیم الشان اسلام کا احسان ہے مسلمانوں کے اوپر کہ انہوں نے اسلام نے انہیں جو عید عطا فرمائی ہے، اس کے اندر کوئی لہو دہی، کوئی فحاشی، کوئی بے حیائی، کوئی زناکاری، کوئی بدکاری، کوئی گلیوں چوکوں کے اوپر مظاہرے، کہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ امن و شانتی کے ساتھ مسلمان گلیوں سے گزرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہوا جاتا ہے، پلٹ کر کے جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں بلند کرتا ہوا جاتا ہے۔ یہ اسلام نے مسلمانوں کو یہ ہنر دیا ہے، یہ اسلام نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے۔ کوئی جھینگا مستی نہیں ہے، کوئی مار پیٹ نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ یہ عظیم الشان اجتماع تمام کائنات کو یہ دعوت دیتا ہے کہ اسلموا تسلموا، مسلمان ہو جاؤ سلامتی پا جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ کائنات میں سربلند رہو گے، مسلمان بن جاؤ اللہ کے یہاں جنت حاصل کر لو گے، مسلمان ہو اسلام کے دائرے میں آ جاؤ، انشاءاللہ سارا نظام کائنات تبدیل ہو جائے گا۔ مسلمان ہو جاؤ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات عدل و انصاف کا گہوارہ بن جائے گی، کیونکہ اسلام عدل اور احسان اور انصاف کا حکم دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو۔ اللہ کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ جہاں کہیں بھی اسلامی حکومت قائم ہے، اللہ کے فضل سے عدل اور احسان کا غلغلہ ہے، اللہ کے فضل سے قوت اسلامی کا رول ہے، دبدبہ ہے، اللہ نے انہیں قوت عطا فرمائی ہے۔ اے مسلمانوں، آج جو رول اور صفت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، مال و دولت سے نہیں اور اسلحوں سے نہیں، بلکہ سب سے بڑا اسلحہ ہمارے پاس موجود ہے۔ سب سے بڑا اسلحہ کائنات کو فتح کرنے کا اسلحہ، کائنات کو زیر نگی کرنے کا اسلحہ، دنیا کو اپنے پیروں پہ جھکانے کا ہتھیار ہر مسلمانوں کے پاس موجود ہے، لیکن کلاشن کوپ کی شکل میں نہیں، بم کی شکل میں نہیں، ٹینک کی شکل میں نہیں، بلکہ اخلاق وہ تلوار ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا سب سے پہلا انسان قرار دیا۔ اور اگر کافروں نے بھی لکھا، غیر مسلموں نے لکھا، تو انہوں نے کہنا پڑا، عیسائی کو بھی کہنا پڑا کہ میرے نبی نہیں، اگر کائنات میں سب سے عظیم کوئی نبی ہے، کوئی انسان ہے، تو مدینے کا وہ چٹائی پہ بیٹھنے والا وہ امام کائنات ہے جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے دیا۔
یہ کائنات کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے مسلمانوں. ہمارے پاس جو ہتھیار تمہیں پتہ ہے اخلاق کا ہتھیار اور اس سے بھی بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہے وہ ہے عقیدہ توحید جسے آج ہم بھول چکے ہیں جسے ہم نے اس کے توحید کے لفظوں کو تار تار کر دیا جس نے اللہ کی پہچان ہے چاہے وہ ربوبیت عبادت اسماء و صفات سب کو بیان کر دیا. ہم مسلمانوں نے غیروں نے نہیں کیونکہ ان کو پتا ہے توحید کی دولت اگر مسلمانوں کے سینوں سے چھین لی گئی انہیں ختم کرنا بہت آسان ہے. اور دنیا میں آخر انسان دیکھا کہ جب بھی ہمارے اندر جوش اور کمزوری آئی ہے اس کا بنیادی سبب یہی توحید سے انحراف توحید باللہ سے انحراف اس کے اندر شرک باللہ داخل کیا گیا. تو پتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی جرم اتنا بڑا نہیں چاہے وہ قتل ہو چاہے وہ انحراف ہو چاہے کوئی بھی جرم ہو اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بڑا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا چاہیے. یہ سب سے بڑی دہشت گردی دنیا کے اندر سب سے بڑی دہشت گردی اللہ کے ساتھ شرک کرنا. یہ شرک باللہ اللہ اسے کبھی نہیں معاف کرنا. یہ سادے باری تعالیٰ ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. کہ جو بھی شرک کی حالت میں مر گیا سنو اسے جنت حرام ہے اسے جنت نہیں مل سکتی اور اسے دنیا اور آخرت میں کہیں کوئی مددگار بھی کوئی نہیں ملے گا. اور دوسری چیز جو ہماری پستی اور ہماری ذلت کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول کو تسلیم کیا ہم نے انہیں اپنا امام مانا لیکن ہم نے آج منبر و محراب سے بھی امامت سے باہر کر دیا. ہم نے کسی اور کو اپنا رہنما کسی اور کو اپنا امام بنا لیا اور تفرق کا شکار ہو گئے. اگر ہم امام کائنات کو اس کائنات کا امام مانتے کائنات کے رب کی قسم ہے پوری کائنات ہمیں اپنا امام کے سمجھتے لیکن آج ہم غلامیت کی زندگیوں میں سکتے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا جعل الذلة والصغار على من خالف امری. سنو ذلت و رسوائیاں ان کے سب چھوڑ دی جاتی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بغاوت کرتے ہیں. اے مسلمانوں اللہ سے توبہ کرو. آج توبے کا دن ہے آج اللہ سے مانگنے کا دن ہے آج اللہ سے طلب کرنے کا دن ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنے سلوک کرو بڑوں کا احترام کرو بچوں کے اوپر شفقت کرو بیویوں کے ساتھ اتنے سلوک کرو. پیار و محبت سے یہ پورا ہندوستان مہکنا چاہیے تمہارے وجود سے پورا ہندوستان ہی نہیں بلکہ اس کے پڑوسی ممالک بھی اس کی خوشبو سے ملنا چاہیے. تو مسلمانوں ہندوستان کی ترقی کے اندر تمہارا ہاتھ ہونا چاہیے صلاح و بہبود کے لیے تمہارا ہاتھ ہونا چاہیے ہر قدم پر آگے ہونا چاہیے. کون سا وہ میدان ہے جس میں الحمدللہ ہمارے پاس جو تعلیمات موجود نہیں ہیں. اس لیے اللہ سے دعا کرو توبہ کرو آپس میں محبت پیدا کرو اہل وطن سے بھی محبت کرو سب کو اسلام کا پیغام پہنچاؤ پیار سے اخلاق سے محبت سے اس وطن کو پوری دنیا کو فتح کرنے کا عزم کر لو. انشاءاللہ تبارک و تعالی اسلام سے اللہ اسلام کی خوشبو سے پوری دنیا کو بھر دے گا. اور اے میری ماں بہنوں سنو آپ بھی اللہ سے ڈرو. آپ ہمارے لیے وہ نمونہ ہیں آپ ہمارے لیے وہ اسکول ہیں آپ ہمارے لیے وہ مدرسہ ہیں جن مدرسوں میں امام احمد بن حنبل جیسے رحمہ اللہ امام دیے. وہ امام جس کے مرد پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گیا لیکن غریب ماں نے پڑھایا لکھایا بڑا کیا اور یہ نہیں بیکار پیدا کیا بنایا نہیں بلکہ کائنات کا امام بنایا اسے بھی. وہ بھی امام اہل السنہ والجماعہ کے لقب سے یاد کیے گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کی ماں پیپروں کو اور سادے اوراق کو جو نئے کچیلے تھے انہیں جمع کر کے اس کی پشت پر اپنے بیٹے کو املا لکھایا کرتی تھی. باپ نہیں ہے ماں ہے غربت ہے فقر ہے فاقہ ہے لیکن غریبی نے ان کے اس عزم میں کوئی رخنہ نہ ڈالا اور کائنات نے معافی کی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ اس کائنات کے بھی امام بنائے گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تم وہ ہیرا ہو تم وہ اسکول ہو تم وہ مدرسہ ہو کہ تمہاری گودوں میں انبیاء کھیلے ہیں رسول کھیلے ہیں. تم اپنا احترام کرو اپنی عزت و پاکدامنی کو بچاؤ. مغربی آوازوں کے نشے میں چور ہو کر ان کے سامنے بے پردہ نہ ہو. حجاب اپنے شوہروں کی فرمانبرداری اپنے سرپرستوں کی اطاعت اپنے ماں اور باپ کی عزت و حرمت اور اپنے شوہروں کے حکم ماننا اور اپنے گھروں کی حفاظت کرنا. چہار دیواری میں
پردے کے ساتھ رہنا اور اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا، کندھے سے کندھا ملا کر مسلمان کو، مردوں کو، جہاں اسلام نے سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی طلحہ زبیر کا کہ یہ جماعت بنائی تھی، وہی خدیجہ الکبریٰ، عائشہ اور اسی طرح سے فاطمہ الزہرا، حفصہ، صفیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے نبی نے ایک جماعت بلند بنائی تھی۔ اس طرح اسلام آگے بڑھا ہے، ہماری مدد کرو، ہمارے کندھے سے کندھا ملاؤ، آگے بڑھو، اسلام کی نشر و اشاعت کرو، اسلام کی نشر و اشاعت کرو۔ اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے۔ اے اللہ آج مل جل کر کے دعا کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج جائزے کا دن ہے، انعام کا دن ہے، اے اللہ ہمیں اپنے انعامات اور اپنے اکرام کی برکھا برسا ہمارے اوپر مولا۔ اے اللہ الحمدللہ آج اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے ننھے منھے بال بچوں کو لے کر، اپنے بیوی بچوں کو لے کر اس گراؤنڈ میں حاضر ہیں۔ آج عید کا دن ہے، ہم ایک رکن سے اے اللہ تبارک و تعالیٰ فارغ ہو کر دوسرے رکن میں داخل ہو چکے ہیں، یعنی حج بیت اللہ کے رکن میں داخل ہو چکے ہیں۔ اے بار الہ ان دونوں رکنوں کو ہماری زندگی میں بار بار لا اور ہمیں بار بار عطا فرما مولا، تاکہ ہم بار بار رمضان کا روزہ رکھیں اور تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گردنوں کو، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ بار الہ ہم سب تیرے دربار میں حاضر ہیں اور آج اس اجتماع، اس جمع غفیر کی اجتماع میں تیرے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ بار الہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو، ہمارے ٹوٹے پھوٹے لیلۃ القدر کو، ہماری ٹوٹے پھوٹے قیام اللیل کو، تراویحوں کو قبول فرمانے والا۔ اے اللہ ہم نے جو صدقہ اور خیرات دیے ہیں، اے اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرما والا۔ اے اللہ ہم نے تو کسی کی غمگساری کی ہے، ہم نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، ہم نے کسی بیوہ یتیم کی مدد کی ہے، اے اللہ ہمارے اس مدد کو قبول فرمانے والا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما والا۔ اے اللہ اجرنا من النار، ہم سب کو جہنم سے بچانے والا۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کی دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے اللہ تمام مومن مومنات کو جنت الفردوس عطا فرما والا۔ اے اللہ اس روزے کے بدلے ہم سب تجھ سے جنت مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما دے والا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے والا۔ اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ تو کہتا ہے کہ دن کے جب صبح ہوتی ہے تو میں ہاتھ پھیلا کر کے لوگوں سے کہتا ہوں، ہے کوئی رات کا گنہگار جو مجھ سے توبہ کرے، میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ جب دن غروب ہوتا ہے تو میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے کہتا ہوں، ہے کوئی دن کا گنہگار جو مجھ سے توبہ کرے، میں اسے معاف کر دوں۔ اے اللہ تو غفار ہے، تو رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے والا۔ اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما والا۔ اے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما والا۔ اے اللہ دنیا کی یہ زندگی فانی ہے، دنیا سے بے تعلقی اور بے رغبتی ہمیں عطا فرما والا۔ اے اللہ آخرت سے ہمیں دل لگانے کی توفیق عطا فرما والا۔ اے اللہ ہمارے اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما اور اہل ہندوستان کی حفاظت فرما، اور تمام ہندوستان کے کونے کونے میں توحید کے سکے کو بلند، جھنڈے کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام ہندوستان کے باسیوں کو اسلام کی مدد سے مالا مال کر دے مولا۔ اے اللہ جو دشمن ہیں انہیں بھی، جو دوست ہیں انہیں بھی، اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ان سب کو کلمہ شہادت نصیب فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملک میں اپنے وطن میں امن و سکون سے رہنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اپنے وطن کو شانتی اور آشتی کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے اولاد کی حفاظت فرما مولا۔ ان سب کو قرآن کا حافظ بنا، قرآن کا عالم بنا، اسلام کا سپاہی بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہم تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ جہنم سے ہم کو بچا لے۔ اے اللہ ہمیں جو انتقال کر چکے ہیں، ہمارے بزرگ ماں باپ، ہمارے دادا پردادا، ہمارے نانا، ہمارے جو بھی اخوان بھائی برادر جو بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما مولا۔ اے اللہ جنت کی کھڑکیاں کھول دے مولا، انہیں قبر جنت سے فرما مولا۔ اے اللہ ان سب کے اوپر اپنے رحمتوں کی برکھا برسا مولا۔ اے اللہ انہیں ان کی تنہائیوں کا تو انیس بن جا مولا، ان کی تنہائیوں کا تو ساتھی بن جا مولا۔ اے اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کے اوپر اپنا رحم فرما۔ اب ہمارے اللہ، ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ اور ہمارے مربین کی گردنوں کو تو جہنم سے آزاد فرما مولا۔ اے اللہ ان کے اوپر رحم فرما مولا۔ اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے علماء مشائخ دعات مبلغین کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ انہیں ہر شر اور مکروہ سے بچا لے مولا۔ اے اللہ ہمارے ماں بہنوں کو قبضہ کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ان کی عفت و پاک دامنی کی محافظت فرما مولا۔
اے اللہ انہیں اسلام کی تعلیمات کے دائرے میں رہنے کی توفیق عطا فرما مولا، اور ہم سب کو اسلام کے حدود اور دائرے میں رہنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، آئے اللہ عید کا دن ہے، آج سوریہ کے اندر نہ جانے کتنے بیوہ اور آہ بلک بلک کے رو رہے ہیں اور بچے یتیم ہو چکے ہیں، ان کے سروں پر اللہ کوئی دست شفقت پھیرنے والا نہیں۔ سوریہ کا حکمران جس نے حیوانیت بربریت کا ننگا ناچنا چاہے، اے اللہ اسے ہلاک و برباد فرما دے مولا، اے اللہ انہیں برباد کر دے، ان کے اوپر قہر نہ فرما، اس کے زمین کو تنگ کر دے مولا، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو بلندی عطا فرما مولا، اے اللہ عراق، فلسطین، یمن اور برما جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی رہتے اور بستے ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور قرب و جوار، نیپال سے کم جہاں گئے بھی، اے اللہ سب کی حفاظت فرما مولا، اور ہر جگہ امن و شانتی عطا فرما مولا، ہر جگہ امن و سکون عطا فرما مولا، اے اللہ آپ کے اس اجتماع کو دیکھ کر اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما مولا، اے اللہ ہمارے ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو نہ دے، ہم بڑے خطاکار مجرم ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما مولا، اے اللہ ہمارے شہر میں امن و شانتی عطا فرما، خصوصاً شہر بنگالور اور اس کے قرب و جوار میں امن و سکون عطا فرما مولا، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو خیر و برکات سے مالا مال فرما مولا، اور پورے ہندوستان میں جہاں کے ہندو رہتے بستے ہیں ان سب کو خیر و برکات سے مالا مال فرما، ہماری اولاد میں برکت عطا فرما، ہماری کمپنیوں فیکٹریوں میں برکت عطا فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دولتوں میں برکت عطا فرما مولا، اور اللہ جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، شفا خانوں میں حاضر کا جہاں کہیں بھی اے اللہ انہیں شفایابی عطا فرما مولا، اے اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين يا رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.